ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بادل اٹھ اٹھ کر آتے ہیں اور بادل گھر جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس اب موسلا دھار بارش ہوگی. لیکن جب بندے آس لگاتے ہیں کہ باران رحمت کا نزول اب ہوگا، وہیں پر بس تھوڑی سی ہلکی بوندا باندی ہونے کے بعد بادل چھٹ جاتے ہیں اور پھر بندوں کی آس ٹوٹ جاتی ہے. بارش روکی کیوں جاتی ہے؟ حالانکہ آپ ہندوستان کے دیگر علاقوں کا جائزہ لیں، کہیں تو حال یہ ہے کہ سیلابی صورتحال ہے، بارش اتنی ہو رہی ہے، لیکن اسی میں ہمارا ایک خطہ مالیگاؤں ہے جسے ہم گنبد و مینار کا شہر کہتے ہیں، جہاں پر روزانہ سینکڑوں دروس اور اجتماعات ہوتے ہوں، جہاں پر روزانہ سینکڑوں مکاتب اور مدارس میں قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہو. ہمارے یہاں پر مساجد ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ساری چیزیں ہونے کے باوجود باران رحمت کا نزول کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ قدرت ہم سے ناراض ہے. وجہ اس کی اگر ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ قدرت کی غیرت کو بندے جب چیلنج کرتے ہیں تو قدرت کی غیرت کو جلال آتا ہے، اور قدرت کی غیرت کو جلال اس وقت آتا ہے جب بندے گناہ پر نڈر اور بے باک ہو جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان اپنی زبان سے جو بھی الفاظ نکالتا ہے اس کے لکھنے والے اس پر مامور ہیں. دوسری جگہ سورہ انفطار میں فرمایا گیا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، کہ تم پر ہم نے نگراں مقرر کیا ہے، وہ کرامن کاتبین کی شکل میں. یہ لکھ رہے ہیں، ان کے لکھنے میں کوئی غلطی نہیں ہے، ان کے لکھنے میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے کہ اگر کوئی دو کہہ دے تو اس کو 4 لکھ دے. ان کے لکھنے میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ معصوم ہے، معصوم. اور تم بھول جاؤ گے کرنے کے بعد، لیکن ہمارے کاندھوں پر جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں وہ کبھی نہیں بھولتے. وہ دفتر تیار ہو رہا ہے. اس کے بعد یاد رکھنا، آپ جس زمین کے خطے پر گناہ کرتے ہو، آج قوم مسلم کے جوان بے باکی کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں. خون اتنا سستا ہو گیا ہے تمہارا کہ آج تمہارا خون بہا دیا جا رہا ہے، لیکن احساس نہیں ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر تلوار لے کر دوڑتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گولی سے ہلاک کر رہا ہے. تمہارا خون خود نہیں ہے. آپس میں کیا تمہارے خون کو حرام نہیں کیا گیا؟ زمین کے جس خطے پر انسان گناہ کرتا ہے زمین کا وہ خطہ بھی یاد رکھتا ہے. قرآن مقدس کی سورہ زلزال پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا. قیامت کے دن اس زمین کو اللہ حکم دے گا یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک. حال ہے زمین آج اپنی خبریں کھول، انسانوں نے تجھ پر کیا کیا تھا. اور یاد رکھو صرف زمین ہی نہیں، آسمان کا وہ ٹکڑا جس کے نیچے بندہ گناہ کرتا ہے وہ بھی جو ہے گواہ ہوگا. اور ہم کیا سمجھتے ہیں لوگ کرنے کے بعد یہ بھول جائیں گے؟ آپ بھول جاؤ گے، لوگ بھول جائیں گے. قدرت کے یہاں گناہ بھلایا نہیں جاتا. آپ کے اپنے جسم میں بھی اللہ کی طرف سے نگراں اور محافظ یہ مقرر کیے گئے جو ہماری ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں. قرآن مقدس کی سورہ یاسین کو پڑھیے، اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. آج کے دن تو ہم تمہارے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور جب مہر لگے گی اس دن تمہارے لب بات نہیں کریں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور تمہارے پیر تمہارے کیے کی گواہی دیں گے. یہ تو زمین ہے، یہ تو ہاتھ ہے، یہ تو پیر ہے، یہ تو آسمان کا وہ ٹکڑا ہے جس کے نیچے انسان گناہ کرتا ہے، بھول جاتا ہے. خود اللہ قدیر و جبار بھی ہم پر نگراں ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ تمہاری نگرانی فرما رہا ہے. بتاؤ مسلمانوں، جب یہ اتنی ساری بندشیں ہیں، فرشتے ہیں ہم پر نگراں،
زمین بھی ہم کو نوٹ کر رہی ہے، ہمارے اپنے اعضائے جسمانی ہم کو دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہم گناہوں پر بے باک اور نڈر ہیں. یعنی کہ اب مسلمان برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیے ہیں، اسی لیے باران رحمت کا نزول رک گیا ہے. اب اگر اللہ کی رحمت کو منانا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ، رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف. جب بندے اس کی طرف پلٹتے ہیں تو حضرت ہود کا قول ہے، یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اللہ کی طرف توبہ کرو، ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم توبہ کرو گے تو اللہ تم پر سناٹے دار بارش برسائے گا. اور صرف سناٹے دار بارش نہیں برسائے گا، تمہاری جو حالت آج اکھڑ چکی ہے، تم آج لوگوں کے پیر میں فٹ بال بن چکے ہو، تمہاری حالت یہ کوئی ادھر سے اچھالتا ہے کوئی ادھر سے اچھالتا ہے، یہ مت سمجھو کہ یہ یوں ہی ہوتا ہے. جب تم قدرت سے اپنے رشتے کو توڑتے ہو تو تب تمہیں لوگ دنیا اپنے قدموں کی ٹھوکر میں رکھتی ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ پھر سے تمہیں کھویا ہوا وقار ملے تو یاد رکھو، اللہ کی طرف پلٹو، توبہ کرو، باران رحمت کا نزول بھی ہوگا. اور پھر فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تمہیں مضبوط اور طاقتور بنا دے گا. توبہ وہ چیز ہے، پلٹو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف. لیکن یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا اور جو کان پکڑ کر 2 تھپڑ گال پر لگا لیے، وہ والی توبہ نہیں. توبہ یہاں سے ہونی چاہیے، دل سے توبہ، اور جو یہاں سے نکلتی ہے پھر وہ باب اجابت الہی تک جاتی ہے. آج صرف ان چند باتوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. صرف آپ کو جو ہے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ شہر مالیگاؤں میں آج حالات یہ ہیں، خصوصیت کے ساتھ زنا اور سود بہت عام ہے. زنا اور سود بہت عام ہے. آج 15 16 سال کے لڑکے زنا کی طرف راغب ہیں. راتوں کو وہ اپنے لیے عیاشی تصور کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے، اور والدین ہیں کہ اپنے بچوں سے غافل ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں سے غافل مت ہو. آج ہمارے جوان راتوں کو پوری رات سڑکوں پر گزار دیتے ہیں، باپ کو فکر نہیں ہے کہ بچہ ہے کہاں پر. اور آج سب سے زیادہ ہمارے یہاں پر زنا ہو رہا ہے. آپ کہو گے یار یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں ہم لوگوں سے زیادہ تو آپ جانتے ہو، کہاں زنا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے آپ زیادہ جانتے ہو. اس کے بعد دوسری چیز سود ہے. سود بھی بہت عام ہو چکا ہے، شراب بہت عام ہو چکا ہے. جس بستی میں زنا، سود اور شراب عام ہو جائے تو پھر وہاں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور عذاب کی الگ الگ نوعیتیں ہوتی ہیں. اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے بچاؤ. خصوصاً جو ہے اپنے نوجوانوں کو گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرو. ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، اس لیے کہ حقوق کی ادائیگی نہ کرنا بھی یہ باران رحمت کے نزول کا جو ہے روکنے کا سبب ہے. ان تمام باتوں کو غور کرو، قرآن پڑھو، قرآن سے قریب آؤ، اپنے مساجد کو آباد کرو. یہ مت سوچو کہ جب مصیبتیں آئیں گی تب ہم مسجد میں جائیں گے. اگر تم نے مساجد کو آباد کرنا شروع کر دیا تو مصیبتیں آئیں گی ہی نہیں. اس لیے مصیبت کے وقت میں مساجد میں مت آؤ. ہم جو ہے ہر وقت میں جب خوشی ہو تو مسجد آباد ہو، جب غم کا موقع ہو تو مسجد آباد ہو. یہ ساری چیزیں ہم کریں گے تو اللہ کی رحمت کو انشاءاللہ ہم پر رحم آئے گا اور باران رحمت کا نزول ہوگا. دیکھیے ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں دعا کر کے باران رحمت کا نزول ہو جائے. ہم امید کرتے ہیں اللہ کہ اللہ ہماری دعا کو سن لے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دعاؤں کو روکا جاتا ہے، بندوں کو آزمایا جاتا ہے. اجلت مت کرو. اگر نہیں ہو رہی ہے بارش ایک مرتبہ میں نہیں، دوسری مرتبہ پھر کرو، تیسری مرتبہ پھر. دعا میں تھکو مت، اس سے مانگنے میں کبھی شرم مت کرو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز کے فوراً بعد نکل جاتے ہیں، دعا بھی نہیں کرتے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں جب اس سے کوئی نہیں پڑی ہے تو پھر میں بھی اس کو نہیں دیتا. تو دعا مانگ لیا کرو، اللہ سے کچھ جو لے لیا کرو. تو دعا میں جو جلدی نہیں کرنا چاہیے.
اگر دعا آج آپ نے کر لی، ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت کو جو ہے ہم پر رحم آ جائے اور ابھی باران رحمت کا نزول ہو جائے، لیکن اگر نہ ہو تو کوئی شک نہ کرے کہ یار ہم نے دعا کی تھی قبول ہوئی یا نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس دعا کو اٹھا کر ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے اور اس دعا کا اجر ہمیں اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو آئیے، چونکہ یہاں پر علماء اہل سنت ہیں، خصوصاً جو ہے قاضی اہل سنت حضرت علامہ مفتی واجد علی یارلوی صاحب قبلہ دامت اللہ علی حضرت الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمشدی بدر العلا کے واسطے، کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستن اسیر کمند ہوا، نہ دارے مغیر از تو پر یاد رس، توی آسیاں را خطا بخشو بس، توی آسیاں را خطا بخشو بس، توی آسیاں را خطا بخشو بس،